بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجوبۃ، عجوبہ اس کی جمع عجیب آتی ہے۔ قرأ بعض المغفلین فی بیوت بالرفع فقال له شخص یا اخی انما القراءۃ فی بیوت بالجر۔ بعض ناسمجھ لوگوں نے لفظ بیوتن میں بیوتن رفع کے ساتھ پڑھا، تو اس سے ایک آدمی نے کہا، ایک شخص نے کہا، اے میرے بھائی، انما القراءۃ فی بیوت بالجر، قراءت تو بیوتن کے اندر جر کے ساتھ ہے۔ فقال یا مغفل، تو کہا ارے ناداں، اذا کان اللہ سبحانہ وتعالی قال، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع تجرہا انت لماذا، آپ جر دیتے ہو کیوں، آپ جر دیتے ہو کیوں۔ وحکی العسکری، تو بیوتن کو ہانے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوتن، بیوت فی بیوتن ہے نا قرآن پاک میں، تو اس نے کیا پڑھا، بیوتن پڑھا، تو اس کو ٹوکا گیا کہ بھئی آپ نے اس کو کیا پڑھ دیا، آپ نے اس پر رفع پڑھ دیا۔ تو اس نے کہا میں نے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے اللہ نے حکم دیا ہے، کیا دیا ہے، حکم دیا ہے رفع دینے کا، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع۔ حالانکہ وہاں رفع دینا مقصود نہیں ہے، وہاں کیا ہے کہ ایسے گھروں میں ہوتے ہیں جن کے احترام اور اعزاز کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن وہ اس احترام اور اعزاز کے وہ معنی سمجھنے لگ گیا جو معنی یہاں نحویوں کے ہوتے ہیں، تو یہ غلطی اس سے ہوئی۔ وحکی العسکری فی کتاب التصحیف، اور عسکری نے، علامہ عسکری نے کتاب تصحیف میں نقل کیا ہے، انہ قیل لبعضہم، کہ بعض لوگوں سے کہا گیا، ما فعل ابوک بحمارہ، ما فعل ابوک بحمارہ، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کے والد نے اپنے گدھے کو کیا کیا، تو یہاں جر ہے نا تو جر آئے گا۔ فقال باعہ، اس نے جواب میں کیا کہا، باعہ، مکان باعہ، کہنا کیا چاہیے تھا اس کو، باعہ، اس نے کہا باعہ۔ فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا، لم قلت باعہ، تو نے کیوں کہا باعہ، قال فلم قلت انت بحمارہ، تو نے کیوں کہا بحمارہ، یعنی تو آپ نے کیوں جر دیا۔ فقال، تو اس نے کہا، انا جررتہ بالباء، میں نے با کی وجہ سے جر دیا، کیوں، بحمارہ میں با آیا تھا، اس کی وجہ سے میں نے جر دیا۔ فقال لم تجر باؤک وبائی لا تجر، آپ کا با کیوں جر دیتا ہے اور میرا با جر نہیں دیتا ہے۔ ومثلہ من القیاس الفاسدۃ، اور ایسا ہی فاسد قیاس، کیا ہے، فاسد قیاس، جیسے اوپر ایک بیوتن میں فاسد قیاس ہوا، بحماری کے جواب میں کیا فاسد قیاس ہوا، ایسے ہی قیاس کہتے ہیں۔ ومثلہ من القیاس الفاسدۃ، اور ایسا ہی ایک قیاس فاسد ہے، ما حکاہ ابو بکر التاریخی فی کتاب اخبار النحویین، جس کو حکایت کیا ہے، جس کو نقل کیا، حکاہ کے معنی کیا ہے، جس کو نقل کیا ہے، جس کو حکایت کیا ہے ابو بکر تاریخی نے کتاب اخبار نحویین میں، ان رجلا قال للسماک بالبصرۃ، کہ ایک آدمی نے مچھلی فروش سے بصرہ میں کہا، بکم ہذہ السمکۃ، یہ مچھلی کتنے میں ہے، فقال بدرہمان، تو اس نے کیا کہا، بدرہمان، دو، حالانکہ اس کو کیا کہنا چاہتا ہے، بدرہمین کہنا چاہیے تھا، مکانت بدرہمین، درہمین کے بدلے کو اس نے کیا کہا کہ درہمان۔ فضحک الرجل، تو آدمی ہنس پڑا۔ فقال السماک، تو مچھلی فروش نے کہا، انت احمق، تو بیوقوف ہے۔ سمعت سیبوی یقول، میں نے سیبوی بہت بڑے امام نحو گزرے ہیں، ثمنھا درہمان، وہ کہتے تھے کہ ثمنھا درہمان، یعنی حالت رفع میں کہتے تھے۔ وقلت یوما، اور میں ایک دن نے کہا، ترد الجملۃ الاسمیۃ الحالیۃ بغیر واو، وارد ہوتا ہے جملہ اسمیہ حالیہ بغیر واو کے، وفی فصیح الکلام، اور فصیح کلام میں برخلاف زمخشری کے، کقولہ تعالی ویوم القیامۃ تری الظالمین تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، دیکھے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر کہ ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ وجوہہم مسودۃ، یہ کیا ہے، حال ہے، کیا ہے، حال ہے الذین کا، اور یہاں کوئی واو نہیں ہے۔ فقال بعض من حضر هذه الواو فی اولہ، تو ایک شخص نے جس نے اس کے شروع میں واو لایا تھا، وقلت یوما الفقہاء یلحنون فی قولہم البائع بغیر حمزۃ،
اور میں نے کہا کہ ایک دن میں نے کہا کہ فقہا غلطی کرتے ہیں اپنی بات میں البائع بغیر حمزہ کے. فقال قائل، تو ایک کہنے والے نے کہا قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے. وقال المأمون لأبی علی المعروف بأبی یعلی عن ملقری، اور کہا مامون نے ابو علی جو مشہور ہیں ابو یعلی کے نام سے، بلغنی انک امیون، مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ ان پڑھ ہو، ناخواندہ ہو. وانک لا تقیم الشعر، اور آپ شعر نہیں کہہ سکتے ہو. وانک تلحن فی کلامک، اور آپ اپنی کلام میں غلطی کرتے ہیں. فقال یا امیر المؤمنین، تو اس نے کہا امیر المؤمنین اما اللحن فربما سبقنی لسانی بالشیء منہم، بہرحال غلطی تو کبھی کبھی مجھ سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے. کیا بولو گے؟ کبھی کبھی مجھ سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے. واما الامیۃ وکسر الشعر فقد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیا، تو بہرحال امی ہونا اور شعر کی کثر تو تحقیق کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی تھے. وکان لا ینشد الشعر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعر نہیں کہتے تھے. فقال المأمون، تو مامون نے کہا سألتک عن ثلاث عیوب فیک، میں نے آپ کے اندر 3 عیبوں کے متعلق سوال کیا. فزدتنی عیبا رابعا، تو آپ نے تیسرا عیب بھی بڑھا دیا. وہو الجہل، اور وہ جہالت ہے. یا جاہل، ارے جاہل، ان ذالک فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلتا، بے شک یہ چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر فضیلت ہے. وفیک وفی امثالک نقیصتا، اور تجھ میں اور تجھ جیسوں میں یہ نقص ہے. وَإِنَّمَا مُنِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْيِ الزَّنَّةِ عَنْهُ، اور تحقیق کی اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے دور رکھا گیا. کس سے دور رکھا گیا؟ شعر کہنے سے. کیوں؟ نفی الزنۃ عنہ، ان سے تہمت کو دور کرنے کے لیے، لا لعیب فی الشعر، نہ کہ شعر میں عیب ہونے کی وجہ سے. والکتاب، نہ کہ عیب اور کتابت میں عیب ہونے کی وجہ سے. وقد قال تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب تلاوت نہیں کرتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اس کو لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے. اذا لارتاب المبطلون، جس پر باطل پرستوں کو شک ہوتا. وکان عمر بن عبد العزیز جالسا عند الولید بن عبد الملک، اور عمر بن عبد العزیز ولید بن ملک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وکان الولید لحانا، اور ولید سے بہت غلطی ہوتی تھی. فقال ادع لی صالح، بلاؤ صالح کو. فقال الغلام، تو لڑکے نے کہا یا صالحہ، ارے صالحہ کہا. اس نے کیا کہا؟ یعنی صالحہ، اس کے آخر میں الف لگایا. قال له الولید، ولید نے کہا انقذ، یہاں رکھو، انقذ الف کو ہٹا دو. فقال عمر نے کہا وانت یا امیر المؤمنین، اور آپ اے امیر المؤمنین، فزد الفا، آپ الف کو بڑھا دیجئے. ودخل علی الولید بن عبد الملک رجل، اور ولید بن عبد الملک کے پاس ایک آدمی داخل ہوا. من اشراف قریش کے بڑے لوگوں میں سے، فقال له الولید، ولید نے اس نے کہا من ختنک، اس نے کہنا چاہیے تھا من ختنک، اس نے کہا ختنک کہا، یعنی فعل بنا کر. قال له، تو اس سے ولید نے کہا فلان الیہودی، فلاں یہودی نے. فقال، تو اس نے کہا ما تقول ویحک، آپ کیا کہتے ہو، آپ کا ناس ہو. قال لعلک ان تسأل عن ختنی، شاید آپ میرے داماد کے متعلق پوچھ رہے ہو. ختنی میرے یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ہوا فلان ابن فلان، وہ فلان بن فلاں ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون.